رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یا تو کل سے یا پرسوں سے انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور اس مہینے کی کچھ خاص باتیں ہیں جن کو سمجھ لینا اس موقع پر مناسب ہے۔ رجب کا مہینہ، رجب نام ہے اس کا، اور عربی زبان میں رجب زمانہ حرمت اور تعظیم اور عظمت ہے، اسی لیے اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رجب جو تعظیم کے لائق ہے۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو قرآن کریم میں اشہر حرم قرار ہے، یعنی حرمت والے مہینے۔ اور ان 4 مہینوں کی خاص بات یہ تھی کہ ان 4 مہینوں میں جنگ اور لڑائی ممنوع ہوتی، یعنی اگر جہاد بھی ہو رہا ہے تو اس جہاد کو بھی ان مہینوں کے اندر موقوف رکھا جاتا ہے، گویا ان مہینوں کو امن کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اور یہ بات رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جو عرب کے جاہلیت کے لوگ وہ توحید کے قائل نہیں تھے، آخرت کے قائل نہیں تھے، لیکن یہ رواج ان میں بھی چلا آتا تھا کہ جب یہ 4 مہینے آتے تو ان کے ہاں اگرچہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا تھا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑ رہا ہوتا تھا، لیکن جب یہ مہینے آ جاتے تو اس میں وہ لوگ بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان مہینوں کی وجہ سے لڑائی کو موقوف کر دیتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاید ان 4 مہینوں کی عظمت اور حرمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے شاید چلی آتی تھی، اور اسی وجہ سے کیونکہ اہل عرب اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بہت ساری تحریفات کر چکے تھے، بگاڑ چکے تھے، لیکن دین ابراہیمی کی کچھ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں، مثلا کعبہ شریف کی حرمت، حج کرنا، اگرچہ حج کے طریقے ان کے مختلف تھے، لیکن اتنی حد تک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی کچھ باتیں ان کے ہاں محفوظ تھیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے تھے اور اس میں لڑائی کو منع کیا گیا تھا، اور اس کا احترام قریش کے لوگ اور اہل عرب بھی کرتے تھے کہ آپس کی باہمی قبائلی لڑائیوں کو بھی وہ ان مہینوں میں موقوف کر دیتے۔ اگرچہ اس میں بھی کچھ ہیلے بہانے نکالے تھے کہ مثلا اگر فرض کرو کہ لڑائی جاری ہے، اپنے شباب پر ہے، اور دونوں طرف سے لشکر گتھا ہیں، اچانک چاند شروع ہو گیا اور مہینہ وہ آ گیا کہ حرمت والا ہے، اب اس وقت دل نہیں چاہ رہا کہ لڑائی کو روکا جائے کیونکہ جوش و خروش کا عالم ہے، تو بعض اوقات وہ ہیلا بہانا یہ کرتے تھے کہ اب کے رجب جو ہے وہ 1 مہینے بعد آئے گا، رجب کا مہینہ، لہذا اس مرتبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ شعبان کو مقدم کر دیتے ہیں اور رجب بعد میں آ جائے گا۔ اس طرح کے ہیلے بہانے کرتے تھے، اسی کو قرآن کریم نے نصیح سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ بھی اس کی حرمت کے قائل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جو لڑائی کو منع کیا، حرام کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کا مہینہ قرار دیا، رجب بھی انہیں میں سے، تو اس کی وجہ سے اس کا نام بھی رجب رکھا گیا، یعنی عظمت اور حرمت والا مہینہ۔ تو یہ اس کی خصوصی امتیاز ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے۔
دوسرا یہ کہ یہ رجب کا مہینہ رمضان مبارک کا ایک طرح سے مقدمہ ہے، تمہید ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پڑھی اس میں یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ رمضان تک پہنچانے کا معنی یہ کہ ہماری زندگی اتنی ہو جائے کہ ہمیں رمضان آپ کی زندگی میں نصیب ہو جائے، ورنہ انسان کا کچھ بھروسہ نہیں، کتنا ہی صحت مند ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی صاحب اسباب ہو، لیکن کچھ بھروسہ نہیں کس وقت چل بیٹھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا فرمائی اور دعا فرمائی کہ اللہ جب رجب تک آپ نے پہنچایا ہے تو ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دیجیے تاکہ یہ رمضان بھی ہمیں اپنی زندگی میں نصیب ہو جائے اور اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں سے ہم فیضیاب ہوں۔ اس میں دو جملے ارشاد فرمائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں۔ ایک جملہ یہ کہ بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما۔ اس سے کیا معنی ہے کہ برکت عطا فرما؟ یہ برکت کا لفظ یہ بڑے ہی عظیم معانی پر مشتمل ہے۔ ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ لفظ بولتے ضرور ہیں لیکن اس کی حقیقت کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ محاورے کے اندر جب کسی شخص کو کوئی نعمت میسر آئی ہو تو ہم کہتے ہیں مبارک ہو، کسی کا مکان بنا، کسی کو نیا مکان ملا، بھائی اللہ تعالیٰ مبارک کرے، کسی کی شادی ہوئی اللہ تعالیٰ مبارک کرے، کسی کی گاڑی آ گئی اللہ تعالیٰ مبارک کرے، کسی کو ملازمت اچھی مل گئی اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ یہ جملے تو ہمارے ہاں بہت مروج ہیں اور کہہ دیتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، لیکن کیا مطلب ہے مبارک ہونے کا؟ برکت کا کیا مطلب؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ در حقیقت برکت ایسی چیز ہے جس کا تصور صرف دین اور اسلام میں ہے، یا اور کسی مذہب میں، کسی اور ملت میں، کسی اور زبان میں یہ لفظ نہیں ہے۔ ترجمہ بعض کر دیتے ہیں، انگریزی بلیسنگ کر دیتے ہیں یا کوئی اور ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے برکت کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھا دیا۔ برکت یہ ہے کہ انسان، جتنے انسان کے پاس راحت کے اسباب ہوتے ہیں، بسا اوقات انسان اسی کو راحت سمجھ بیٹھتا ہے۔ مثلا کوئی شخص اگر دولت مند ہے تو دن رات دوڑ دھوپ کی طرف لگی ہوئی ہے، میری دولت میں اضافہ ہو جائے، میرا مال زیادہ بن جائے، میرا بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، تو اسی کو راحت سمجھا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ جو پیسہ ہے یہ اپنی ذات میں کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اگر فرض کرو بھوکا ہو اور پیسہ بہت ہے لیکن وہ پیسہ اس کام کا نہیں ہے کہ آدمی اس سے بھوک مٹا لے، اس کو کھا کے بھوک مٹا لے۔ اگر کسی شخص کے پاس مکان ہے، بے شک راحت کا سبب ہے، لیکن وہ راحت اس مکان کی حاصل نہیں ہو سکتی محض مکان سے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہ ڈالے۔ آپ نے گاڑی خرید لی اور اس کے اندر بظاہر بڑی شاندار گاڑی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت پیدا نہ کرے تو وہ گاڑی کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کو دھکے لگانے پڑے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کہیں اس کے اندر سفر کریں لیکن وہ خراب پڑی ہوئی ہے، وہ اس کو دھکے لگانے پڑ رہے ہیں، تو گاڑی تو ہے، سبب راحت تو ہے، لیکن راحت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ برکت نہیں ہے۔ اگر
مکان ہے، لیکن مکان جو ہے وہ راحت کی چیز ضرور ہے، لیکن آپ کو پریشانی لاحق ہے، کوئی بیماری کھڑی ہو گئی ہے، کوئی اس کے اوپر مقدمے چل پڑے ہیں، تو راحت کا سبب تو موجود ہے لیکن راحت حاصل نہیں ہو رہی، اس واسطے کہ سارے اسباب جو ہیں وہ بے چینی کے جمع ہیں۔ اسی طرح کسی شخص کا اگر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، بظاہر راحت کا سبب ہے، لیکن میاں بیوی میں انبن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، تو راحت کا سبب تو حاصل ہے لیکن راحت نہیں ملی، اس واسطے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت نہیں ڈالی۔ تو برکت کے معنی یہ ہے کہ جو چیز انسان کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال ہو اور اس نعمت سے صحیح فائدہ حاصل ہو، یہ چیز برکت کہلاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر یہ برکت کی دعائیں مانگی ہے، یا اللہ اسے برکت عطا فرما، یا اللہ اسے برکت عطا فرما۔ جب برکت ہوتی ہے تو تھوڑی سی چیز سے بھی نفع پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نفع عطا فرما دیتے ہیں، اس میں راحت دے دیتے ہیں۔ اور برکت نہ ہو تو مال و دولت کے امدار ہیں اور راحت حاصل نہیں، نفع نہیں مل رہا، بس اتنا ہے کہ جمع مالا وعددا، وہ گنتی کے اعتبار سے گنتی کر کر کے خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو گیا، لیکن اس بینک بیلنس نے اس کو کتنا فائدہ پہنچایا وہ راحت اس کو حاصل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہ فرمائے۔ تو یہ ہر چیز میں ہمیں برکت کی ضرورت ہے، کوئی دنیا کی چیز ہو، کوئی راحت کی چیز ہو،